अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में चल क्या रहा है। क्या मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरह ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी की जा रही है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक तरफ ये तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो हमला किया गया था, वो हमला किस तरह किया गया था। मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया, उससे पहले कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया और कासिम सुलेमानी और उनके जो कमांडर उस वक्त कत्ल किए गए उनको 1 साल मुकम्मल होने को है। तो ऐसे में जो एजेंसीज़ हैं, CIA, मोसाद और इसके अलावा दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं मशरिक़ वस्ता की, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और UAE की, वो इस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ईरान का जो एक तरीक़ाकार है उस हवाले से ये समझा जा सकता है कि वो आने वाले वक्त में ये वो टाइम है जब उनका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा उनके ऊपर जो हमला किया गया था। तो उसके बदले के तौर पर इस टाइम को वो चूज़ कर सकते हैं। बराह रास्त हमला भी कर सकते हैं, ये इजराइल के ऊपर हमला भी हो सकता है। इसके अलावा UAE के ऊपर हमला करने की धमकी दी गई। इसके अलावा इनडायरेक्टली हमला भी कर सकते हैं, जिस तरह से हौसी बागियों को सपोर्ट किया जाता है। और अगरचे इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत सारे जो वाक़यात और हालात हुए उनको अगर देखा जाए तो ईरान उनको सपोर्ट करता है। मुख्तलिफ इलाकों में उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, तो वो अपने जो मलेशिया हैं जिनको वो सपोर्ट करता है उनके ज़रिए इन ममालिक के ऊपर हमला कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये तैयारी की जा रही है, दूसरा ये है कि अमेरिका की जानिब से अमेरिका के 2 बड़े बमबार तैयारे जो हैं वो मशरिक़ वस्ता खलीजी ममालिक जो हैं उनकी एयर स्पेस में परवाज़ करते देखे गए हैं। और ये इस महीने के अंदर ये दूसरी मरतबा ऐसे हुआ है कि वो बमबार तैयारे यहाँ पर परवाज़ करते देखे गए। अब कह सकते हैं कि इस तरह की परवाज़ें होती रहती हैं जिन ममालिक के साथ इज्तिहाद या उनके साथ इत्तिहाद शो करना हो अमेरिका को या नेटो को, तो वो इस तरह की परवाज़ें उन ममालिक में करते हैं। लेकिन ये जो बमबार तैयारे हैं इनकी अहमियत इस लिहाज से है कि जब इराक़ के ऊपर हमला किया गया तब भी इनको यूज़ किया गया, जब ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी हो तब भी इनको यूज़ किया जाता रहा, और अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पर इन बमबार तैयारों को यूज़ किया गया। जिन बमबार तैयारों की मैं बात कर रहा हूँ ये हैं आइकॉनिक B-52 वो बमबार तैयारे हैं जो 1950 से अमेरिका के पास है। 1956 से इनकी बाकायदा ऑपरेशनल इनको किया गया और तब से लेकर अब तक ये अमेरिका के पास है। अब इससे पहले कि इनकी स्पेसिफिकेशन में मैं जाऊं, ये आपको बताऊं कि ये बमबार तैयारे क्या कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और ख़ास तौर पर जब अमेरिका ने कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो तो तब इन तैयारों को क्यों ज़रूरी समझा जाता है, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ये किस तरीके से इसके बारे में जो आर्मी के जो हेड हैं, जनरल आर्मी के जो हेड करते हैं, जिस तरह हमारे इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या आर्मी चीफ हैं, इसी तरह अमेरिका के जो है जनरल मैकेंजी, उनकी जानिब से केंथ मैकेंजी की जानिब से ये कहा गया है कि हमने जो ये परवाज़ें की हैं, हम जो खित्ते में हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए उनके साथ इत्तिहाद के लिए, इत्तिहाद को शो करने के लिए हमने ये परवाज़ें की हैं। और ख़ास तौर पर ईरान के लिए पैगाम है कि अगर उसने कोई एग्रेसिव किस्म का कोई कदम उठाया तो उसको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब चल क्या रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है ताकि वो रिटेलिएट करे। मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद कासिम सुलेमानी का जो उसको कत्ल किया गया उसका भी 1 साल मुकम्मल होने को है। तो वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके से ईरान रिटेलिएट करे ताकि हमारे पास एक जवाब बन जाए कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सके या उसके ऊपर जो पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं और की जाने वाली हैं उनका एक जवाब बनाया जा सके। इस वजह से ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है। लेकिन ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इस वक्त जो हमले किए गए, ये अटैक किए गए, उसका मकसद क्या है। अब ईरान यहाँ पर ये चाहता है कि जो बाइडन जब वो इक़्तिदार में आए तो उस वक्त तमाम मामलात जो हैं उसके बाद जो हैं उसके डायरेक्शन जो है वो डिसाइड की जाए,
کہ ہم نے مذاکرات کی جانب جانا ہے، امریکہ کا رویہ اس کے بعد کیا ہوگا جو بائیڈن کے آنے سے، اور اس کے بعد کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ تقریباً 1 ماہ کا جو وقت ہے اس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی دیگر جو اقدامات ہیں جو ان کے پاس جو کارڈز ہیں وہ ان کو اس کے بعد وہ شو کریں. ابھی وہ ریسٹرین شو کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے، لیکن اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اب جنرل میکنزی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، انہوں نے پریڈکٹ کیا، آف کورس وہ بڑے عرصے سے ایران کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کی جانب سے جو ریٹیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے تو ایران کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایران فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتا. ایران ریٹیلیٹ کرنا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، وقت لیتا ہے، اور اس کے بعد جو کہ ایران بھی کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے وقت اور ٹائم اور جگہ کا ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے اور اٹیک کریں گے. لیکن ابھی جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قاسم سلیمانی جو کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے بعد ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا، وہ ان کے بعد سمجھے جاتے تھے، تو ان کے جو قتل کیا گیا اس کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے کہ ایران کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کسی خاص دن خاص موقع کے اوپر اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. تو ایران سے وہ اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ تمام جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، عرب ورلڈ ہے، اس کے تقریباً 22 کے قریب جو ممالک ہیں ان کو ایک پیج پر لایا جا رہا ہے. اس میں اگرچہ اپنے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے پہلے ہی اسرائیل ڈیمیج کر چکا ہے. اب آ جا کے مسئلہ تھا اسرائیل کی جانب سے جو مسئلہ ان کو پیش آ رہا تھا وہ سعودی عرب کا تھا، یو اے ای کی طرف سے تھا، اور ساتھ میں وہ ممالک جس طرح قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، یہ اس طرح کے ممالک جو کہ تھوڑے ویل ٹو ڈو ہیں، جن کی اکانومیز اچھی ہیں، جن کے اندر اس طرح کے خراب حالات نہیں جس طرح کے عراق، ایجپٹ اور سیریا کے اندر ہیں. تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک کو ساتھ ملایا جائے، اور ان ممالک کو ساتھ ملانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک کا آپس میں اتحاد ہو، تاکہ جب ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اس وقت ان کے پاس ایک جواز ہو کہ ان کی بیک کرنے کے لیے، اخلاقی جواز مہیا کرنے کے لیے یہ تمام عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہوں. اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بمبار طیارے، ان کی جو ہے اڑان کس حد تک اہمیت کی حامل ہے اور یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. B-52 بمبار طیارہ 1900 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1950 سے یہ امریکن جو ایئر فورس کے اندر ہے، اور یہ اس وقت جو ان کی تعداد ہے وہ 58 کے قریب اس وقت امریکہ کے پاس ہے، 18 کے قریب ریزرو میں ہے، اور اس کے بعد سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے تقریباً 7-8 طیارے یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اب اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں؟ یہ جناب 8000 مائل یہ ٹریول کر سکتا ہے وداؤٹ ری فیول کیے بغیر. یہ 8000 مائل تک کی یہ پرواز کر سکتا ہے. 8 ہی اس کے اندر انجن ہے. یہ کوئی بھی جہاز جو ہے اٹیک بمبار جو جہاز ہے ان میں سب سے زیادہ پاورفل اور اسی لحاظ سے سب سے زیادہ بلندی پر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے، اور اس حوالے سے اس کی رینج اور اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ کتنا یہ جہاز جو ہیں یہ وزن اٹھا سکتے ہیں تو 70,000 پاؤنڈ تک کا یہ وزن یہ ایک جہاز اٹھا سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ کیپیبل ہے. اور اس کے جو ایکسٹرا انجن ہیں جو کہ فل کیپیسٹی میں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت بلندی تک جا سکتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ بھی یہ ٹریول کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو پریسیجن ایٹمک میزائل جو ہیں ان کو یا بم جو ہیں ان کو ڈراپ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں. نیویگیشن سسٹم ان کا جو ہے آل اوور دا ورلڈ جو ہے ادھر سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس طریقے سے کسی بھی اپوننٹ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اس کی اچھی کوالٹی کہہ لیں جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اتنی اونچی جگہ پر جا کے یہ سٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ ایران جیسا ملک اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا جواب اس طرح نہیں دے سکتا. تو اگر اس بڑے لیول کے اوپر تیاریاں کی جا رہی ہیں تو ایران کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن ایران اس چیز میں تھوڑا سا ایران کے پاس بھی ایج ہے. وہ ایج اس طرح ہے کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ اتنے شاندار ہیں کہ اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب 2019 میں ان کی جانب سے حملہ کیا گیا
آئل فیسیلیٹیز جو ہیں سعودی عرب کی، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم انہوں نے ٹھپ کر کے رکھ دیا، اور آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر کون سا میزائل سسٹم یوز کیا جا رہا تھا، کون سا ڈیفنس سسٹم اس وقت سعودی عرب کے پاس تھا، اور اس ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ترکی کے ساتھ کیا ٹسل چل رہی ہے۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے خلاف پورا ایک نیکسس بنایا جا رہا ہے۔ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام جو عرب ممالک ہیں ان کو ایک پیج پر لایا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور جو بائیڈن کے آفس سنبھالنے سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹس کی توقع کی جا رہی ہے، جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے یو اے ای کو استعمال کیا جا سکتا ہے، فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد میں بہانہ بنا کر ایکیوز کیا جا سکتا ہے ایران کو، اس میں حوثی باغیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سے افغانستان کی جنگ ختم ہوئی اور یہ خطہ دوبارہ اس طرح کی کسی جنگ میں جائے۔ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی آنے والے وقت میں، اور ایران کے لیے آلریڈی بہت ساری مشکلات ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ اس طریقے سے جو اس کے خلاف ایک نیکسس بنایا جا رہا ہے، اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے وہ نکل جائے، اور وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات اور واقعات کس طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔